وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکر. اور سے خطاب دے رہا ہوں جناب مرد حق پروفیسر شاہ فرید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے خطاب فرمائیں. جناب پروفیسر شاہ فرید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد درانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، جناب صوفی ریاض خان صاحب نیازی، جناب مولانا عبدالسبحان صاحب قادری، معزز علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، خادمین، بھائیوں، آج کی یہ نشست خالصتاً خادمین اور کارکنان حضرات کی ہے، اور موقع کی مناسبت آپ کو معلوم ہے کہ آج 6 ستمبر ہے، اور 6 ستمبر پاکستان میں 1965 عیسوی کے بعد سے دفاع پاکستان کے نام سے موسوم ہے، اور بھارت اور پاک کی جنگ میں پاکستانی فوجیوں نے جو کارنامہ انجام دیا اس کی یاد منانے کے لیے یہ 6 ستمبر کا دن مقرر کیا گیا ہے. اب معلوم نہیں کہ وہ خصوصیات ان فوج میں باقی ہے یا نہیں ہے، یہ تو معلوم نہیں، لیکن بہرحال 1965 عیسوی میں انہوں نے کارنامہ انجام دیا اور اس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہیں، اور اسی کی خوشی میں یہ چھٹی کا دن بھی مقرر کیا گیا. پاکستان میں کراچی کی سرزمین پر آج ایک بہت بڑا حادثہ بھی رونما ہو گیا. آپ ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، اور اس بات پر غور کریں کہ 6 ستمبر پاکستانی افواج کی بہادری کا دن منانے کے لیے مقرر کیا گیا، اور اتفاق سے آج 6 ستمبر ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے تحفظ کا مسئلہ اور جو سیکورٹی فورس مختلف ناموں سے قائم کی گئی ہیں ان کے ذمے مختلف کام سپرد کیے گئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سارا واقعہ کراچی میں ہوا، اور محافظ حضرات اپنی ڈیوٹی پر موجود بھی تھے، اور ان کے سامنے ان سے گزر کر جو بھی ہائی جیکر ہوں یا جو بھی ہوں وہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے اپنی ساری کارروائی کی، اور جس پر بریت کا اور پورے ڈرامے کا انکشاف اور جو رودات سامنے آئی ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت اور حکومت کے کارندے ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے کتنے زیادہ تیار ہیں اور کس مستعدی سے وہ کام کرتے ہیں. یہ معمولی ایک ایئرپورٹ کی جو بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے اس کی حفاظت کا یہ انداز ہے، تو وہ سیاچین گلیشیئر ہو، بھارت کا مسئلہ ہو، افغانستان کا مسئلہ ہو، اس کے لیے کون سا کارنامہ انجام دیں گے. اور اب تو ہم دعائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ کار ہمارے پاس نہیں ہے. صورتحال جس طریقے سے کہ شرعی طور پر ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ایک رسمی طور پر بھی جو محاورے میں فاتحہ استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں فاتحہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک تو شرعی ہے جو آپ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. فاتحے کے محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کسی کا خاتمہ جب ہو جائے، کہ کسی کے متعلق جب کہا جائے کہ یہ بالکل اس دنیا سے ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی اہلیت ناکارہ ہو گئی، تو اس کے لیے بھی کہتے ہوئے ان کے لیے فاتحہ ہی پڑھ دو. تو اب ہم کیا کہیں، فاتحہ ہی پڑھ دیتے ہیں.
ان کے لیے جو ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے مامور ہیں ان کے لیے رسمی فاتحہ پڑھ دیں، اور جو لوگ دراصل شہید ہوئے ہیں ان کے لیے جو شرعی فاتحہ ہے وہ پڑھیں آپ۔ خادمین کا یہ اجلاس خاص مقصد کے تحت ایک تو اس دن کی یاد دلانے کے لیے بھی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے بلائی گئی۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی توجہ بحیثیت جمیعت العلماء پاکستان کے خادم کے آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کسی بھی سطح پر وہ ہو، اگر وہ اپنے کو خادم تصور نہیں کرتا تو پھر رہنمائی اس کے حق میں نہیں آ سکتی۔ اسے سب سے پہلے تو اپنے کو خادم تصور کرنا چاہیے، ملک اور قوم کا خادم، اہل سنت کا خادم، جمیعت العلماء پاکستان کا خادم، پھر اس کے بعد اپنے قائد کا خادم اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کا خادم۔ ان تمام تصورات کو اگر آپ اپنے ذہن میں اجاگر نہیں کریں گے، عملی طور سے اس کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو خادمیت کا مفہوم مفقود ہو جاتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنے کو لیڈر سمجھنے لگے، رہنما سمجھنے لگے، اور ہر گھر یہ کہے کہ جناب میں کیسے نکل کر جاؤں گا، میں تو یہاں کا عہدیدار ہوں اس علاقے کا، میرے لیے تو یہ کام بڑا مشکل ہے، میں تو جناب میٹروپولیٹن کارپوریشن کا رکن ہوں، میں کیسے جاؤں گا جناب، میں تو جسٹس آف پیس ہوں، میں کیسے جاؤں گا۔ تو ایسی صورتحال میں پھر جائے گا کون، کام کون کرے گا؟ آپ اس کا اندازہ خود لگائیں، کون؟ کوئی نہ کوئی ناظم ہے، کوئی جناب نائب صدر ہے، کوئی خزانچی ہے، کوئی جناب سیکریٹری ہے، کوئی کونسلر ہے، کوئی پنچایت کا جناب علی پنچ ہے، رکن ہے، معلوم نہیں کتنے ہوتے ہیں، کتنے ہیں، کیا ہیں۔ اب ہر شخص اپنی جگہ پر یہ سمجھ لے کہ جناب میں کیسے نکل کر جاؤں گا فلاں کے دروازے پر کہ آپ اپنی رکنیت کا فارم بھر دیں، یہ میرے لیے تو بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ کام کیسے ہوگا۔ یا اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، پیر برکات احمد شاہ صاحب یا صوفی ریاض خان نیازی، یہ جیسے بزرگان، یہ جو ہیں یہ دروازے جائیں اور جا کر لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ خادمیت کے اور رکنیت کے فارم بھر دیں تو شاید کام ہو جائے۔ اگر یہ ممکن ہے تو میرے خیال میں مولانا نورانی اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اگر اس 80 لاکھ کی آبادی میں آپ یہی سمجھتے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ مولانا نورانی جو ہے وہ بغل میں رسیدیں دبا لیں اور دو ایک آدمی کو اپنے ساتھ لیں، پہلے وہ کورنگی کے ہر مکان پہ جائیں، پھر لانڈی کے ہر مکان پہ جائیں، پھر ٹرک کالونی، پھر ناظم آباد، پھر ملیر، پھر سعود آباد، پھر فیڈرل سر، کتنا وقت لگے گا اس میں؟ اور آیا مولانا کے لیے یہ بات ان کی صحت کی حیثیت سے بھی اور ایک عالم دین اور ایک حافظ قرآن اور ایک مبلغ اسلام کی حیثیت سے ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ اتنا کام وہ انجام دے؟ اگر ممکن ہوتا یہ تو پھر یہ آپ کی فوج جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو جو یہ فوج جمع کی ہے انہوں نے، تقریباً 400-500 آدمی یہاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جمیعت العلماء پاکستان کے رکن ہیں۔ اس میں کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوا ہے جو رکن نہ ہو، یا جمیعت العلماء پاکستان سے محبت، قربت، یا مولانا نورانی کے قریب یا ان سے محبت نہ رکھتا ہو۔ جو لوگ بھی یہاں آئے وہ سارے کے سارے۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ اگر فی فرد یہاں ایک آدمی صرف اپنے ذہن میں یہ کہہ لیتا کہ ہم کچھ نہیں 20 گھر پہ جائیں گے، بس 20 گھر پہ مجھے جانا ہے، آپ بتائیں کتنی رکنیت ہو جاتی، رکنیت کے فارم کتنے بھر لیے جاتے؟ اور سید ارشاد علی صاحب کو خجالت سے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہم نے مسجد میں، ضلع مسجد میں بڑے زوم سے یہ اعلان کیا تھا
حالانکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ ممبر بنا لو، لیکن انہوں نے آپ کے بھروسے پر یہ فرمایا نہیں جناب 3 لاکھ ہوں گے۔ اب میں جب حساب پوچھتا ہوں ان سے، حالانکہ میں مرکز کا ایک عہدیدار ہوں، میں جب صدر صاحب صوبے کے جو ہیں، صدر صاحب ہمارے کراچی ڈویژن کے ہیں، وہ حضرت صاحب کچھ ان کی مجبوریاں بھی ہیں، کچھ اور بھی معاملات، تقریباً 6 مہینہ 7 مہینہ تو کراچی میں رہتے ہی نہیں، ابھی حج کر کے تشریف لائے ہیں، مبارک ہو ان کو حج کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قسمت میں لکھا ہوا، ہر سال حج کرنے جاتے ہیں۔ اگر میں پوچھوں ان سے کہ ان حضرات سے کہ جناب آپ بتائیے کہ کتنی رکنیت کی رسید آپ کے پاس واپس آئی ہے، یہ پہلی تاریخ تھی 30 جون، اس کے بعد پڑھائی گئی 15 جولائی، اس کے بعد اب پڑھائی گئی ہے 15 اگست پڑھائی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ موسم دوسرا ہے، وہ روئی وغیرہ کی کاشت کا معاملہ ہے، فلاں ہے، اور بارش کا بھی مسئلہ، اس لیے 15 ستمبر تک بڑھا دی جائے۔ اس لیے کراچی والوں کو یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ تاریخ بڑھا دی جائے۔ پورے پاکستان میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سب سے فعال اگر جمعیت ہے تو کراچی میں، اور پھر کراچی والے یہ کہیں کہ صاحب 3 دفعے تو تاریخ بڑھائی جا چکی، اور پھر یہ کہیں کہ جناب 1 روز اور بڑھا دو، 2 روز اور بڑھا دو، 4 روز اور بڑھا دو، تو پچھلی کارکردگی دیکھ کر آپ سال بھر بڑھا دیں، فرق کچھ نہیں پڑتا۔ فرق کیا پڑے؟ پچھلی کارکردگی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور یہی آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ آج 6 تاریخ اور 15 تاریخ کو یہ تاریخ ختم ہے، ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں تاریخ بڑھا دینا، تاریخ مرکز بڑھاتی ہے، مرکز کا اجلاس ہوتا ہے، مرکز کی مجلس شورا نے طے کیا ہے، باقاعدہ اس کے یہاں رجسٹر میں ڈیٹ لکھی ہوئی۔ 15 تاریخ تک تو رکنیت ہوگی اور اس کے بعد 1 مہینہ رکنیت بند ہو جائے گی، یہ بالکل واضح بات ہے، یہ سوچ لیں آپ۔ رکنیت عام ہوگی 15 تاریخ تک، اور 1 مہینہ رکنیت بند اس لیے ہوگی کہ 1 مہینے میں انتخاب کرانا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ انتخاب سے پہلے رکنیت بند کر دی جاتی ہے، جب انتخاب ختم ہو جاتا ہے تو پھر رکنیت جاری ہو جاتی ہے، پھر تو وہ سال بھر جاری رہے۔ اس لیے ڈیٹ کے بڑھانے کا تو کوئی ہمارے اور آپ کے اختیار میں بات ہے ہی نہیں۔ اب آپ سے اس کا دعا یہ ہے کہ 3 لاکھ کا معاملہ تو بہت دور چلا گیا، آپ 1 لاکھ پورا کر دیں، رسید بھی موجود ہے 1 لاکھ کی، 1.25 لاکھ کی یہاں، اور کام صرف اتنا ہے کہ آپ سے صرف ایک بات کا عہد لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں بحیثیت رکن اور خادم کے، یہ بات بتائیں کہ وہ 2 گھنٹہ روز جمعیت کو رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں صرف 9 روز وقت دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ صرف 9 روز، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، میرے سامنے ضرورت نہیں اٹھانے کی۔ 9 روز 2 گھنٹہ صرف وقت آپ دے دیں، رسید لے کر آپ دروازے پر جائیں لوگوں کے، ان کی بیوی کو، ان کے بیٹے کو، ان کے بھائی کو، ان کے بھانجے کو، ان کے رشتے دار کو جو سنی ہے، جو بننا چاہتا ہے، اس کو رسید کاٹ کے دے دیں، اور وہ جتنی رسید کاٹیں فی رسید 2 روپے کے حساب سے اسی وقت وصول کر لیں۔ اب کراچی کی آبادی میں 1-2% تو یہ تصور کر سکتا ہوں کہ وہ 2 روپیہ بھی شاید نہ دے سکیں، لیکن 98% آبادی اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کھانے پینے سے مجبور ہے، چھوٹا بھی کھاتا ہے اور بڑا بھی کھاتا ہے تو 2 روپیہ وہ دے دیں گے، اور 15 تاریخ کو ختم کر کے 16, 17, 18 3 روز میں حساب کر لیں، اور حساب کرنے کے بعد ہر ضلع اپنی ذمہ داری سے ڈویژن کو رسید اور پیسہ پہنچا دے۔ آپ کو یہ بات منظور ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کے کہیے گا۔ میں آپ سے سال بھر کا وقت نہیں لے رہا، میں پورا وقت نہیں لے رہا، صرف 1-2 گھنٹہ آپ، اگر آپ بیمار پڑ گئے کوئی اور بات ہوگا اور آپ کو کوئی اور رشتے دار کر لے، اگر آپ کر لیں گے یہ تو پھر الیکشن بھی صحیح ہوگا۔ دیکھیے
اگر آپ ہی حضرات بار بار آپ کی شکل نظر آتی رہے اور آپ کو نیا چہرہ نظر نہ آئے تو کون ہوگا نیا آدمی؟ آخر الیکشن کا مفہوم کیا ہے؟ الیکشن کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی کچھ نئے لوگ بھی تو سامنے آئے نا، تو پتہ تو چلے نا ان کی کارکردگی کا. پرانے لوگ بھی ہوں، نئے لوگ بھی ہوں، سوچ سمجھ کے. اور جو خادمین تحریک نظام مصطفیٰ کے خادمین تھے، میں نے یہ درخواست کی ہے ڈویژن کے سیکریٹری سے کہ جو خادمین ہیں جن کو کارڈ جاری ہو چکے ہیں، دیکھیں اگر اکا دکا اس میں 2-4% ایسے ہیں جو بالکل نہیں دلچسپی لے گے، لیکن ایک دفعہ ان سے اور دوبارہ پوچھ لیں، اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو ان کو کارڈ جاری کر دیں، اور جن کے کارڈ جمع ہیں اور جاری نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی بلا لیں ضلع والے اور فلاں بھائی کہ تم اس معاملے پر پورے اترتے ہو نہیں اترتے ہو. اور جن کو خادم بنایا جائے ان سے 3 مہینے کی فیس پہلے لے لی جائے، پھر کارڈ ان کو دیا جائے. سمجھ میں بات آتی ہے آپ کے؟ خادم بنانے کے لیے، اور نئے بھی خادم بنے. دیکھیے اس میں ریسٹرکشنز تو 5-7 لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ضلع کی مرضی پر ہے. اگر کوئی فعال آدمی، کوئی فعال سنی، کوئی اچھا آدمی، کوئی باعثبار آدمی آپ کو ملتا ہے اور وہ 10-20 ممبر بناتا ہے تو اس کی خادمیت کی درخواست قبول کر لیں آپ. ہم نے اس کو کوئی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ نہیں جائز کر دیا کہ بس اب یہ حد ہے اب کوئی خادم نہیں بن سکتا، یہ نہیں. اس لیے کہ ووٹر ابتدائی تنظیم کے بعد خادمین ہے. ساری تنظیم، صوبائی تنظیم کا انتخاب ہو یا مرکز کی تنظیم کا، ووٹر خادم ہے اور عہدیدار بھی خادم ہو سکتا ہے. اب اگر خادمیت کی تعداد نہیں بڑھے گی، اچھے لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو آپ بولیں جب ہمیں یہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ جناب کورنگی اور لانڈی میں کن کن لوگوں کو اگر کام سپرد ہو جائے تو وہ بہتر کام انجام دیں گے. آدمی نہیں. ان کا ساتھ سعود آباد اور ملیر میں، ان کا ڈرک کالونی اور فیڈرل پی ایریا میں، ناظم آباد میں اور فلاں جگہ. تو بات ہے جب لوگ ہوں گے سامنے آئیں گے، اپنے معلوم ہوگی بس چلو ٹھیک ہے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، تو ان کو موقع دینا چاہیے. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ غور کر کے یہاں سے اٹھ کے جائیے گا. آپ نے جو وعدہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، مجھے بھی معلوم ہوا، میں نے یہ دیکھا ہے کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، لیکن چلیے ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جنہوں نے اٹھایا ہے ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، یاد رکھ لینا. جن لوگوں نے یہ اٹھایا یہ بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی بات ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، ہمیں معلوم ہے اس لیے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کتنے معاملات کر رہے ہیں اور کیسے نہیں کر رہے ہیں. اس لیے میری استدعا یہ ہے کہ اس کام کو آپ انجام دیں. اور ہر خادم ایک بات یاد رکھیں آپ کہ اگر آپ اپنے دستور سے ناواقف ہوں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو دستور کی معلومات ہونی چاہیے نا، بھائی انتخاب کیسے ہوگا، کون لوگ ووٹر ہوں گے، کون لوگ اس کے تو آپ بغیر معلومات کیے ہوئے، اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے تو ڈویژن سے رابطہ قائم کریں، ضلع سے رابطہ قائم کریں، معلوم کریں کہ بھائی کیا طریقہ کار ہے انتخاب کا. ایک رینڈم جیسا طبیعت میں آئے ہوا ہے بیٹھ ان کا کر لیا، یہ نہیں. پہلے تو پابندی تھی، کیونکہ 7-8 سال تک پابندی تھی. اب پابندی 8-9 مہینے سے ہوئی جب سیاسی جماعتوں کو آزادی سے کام کرنے کا موقع دیا گیا. اس لیے قانون اور آئین جو مرتب ہے اس کے تحت کام ہونا چاہیے. ڈویژن کے لوگوں کو بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے اور علاقے کے لوگوں کو بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے اور ابتدائی اور جو صوبے کی تنظیم ہے اس کو بھی. دوسری بات یہ کہ کوئی کسی کا راستہ نہیں روکتا، یہ یاد رکھیں. جو راستہ بنانا جانتا ہے اس کا راستہ کوئی دنیا میں نہیں روک سکتا. یہ آپ اپنے ذہن سے غلط فہمی نکال دیں. کوئی راستہ کسی کا نہیں روکتا. ایک تو کچھ اللہ کا انعام ہوتا ہے اور اللہ کا انعام بھی اسی پر ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے. تو انعام ملتا ہے. کوئی عہدہ مل جانا، ممبر بن جانا، انتخاب میں حصہ لے لینا، یہ کسی کی جاگیرداری نہیں ہے. اور ہماری جماعت جو ہے ویسے بھی جاگیردار کون ہے آپ اندازہ لگا لیں. کتنے لوگ جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو دیکھ لیں کتنے جاگیردار ہیں اور کیسے وہ جاگیرداری کا نظام چلائیں گے یا پیسہ ان کے پاس فراوانی سے آ رہا ہے. آپ کا پیسہ آپ ہی دیتے ہیں اور آپ ہی پیسہ نہ دیں تو ظاہر بات یہ ہے کہ انتظامات کیسے ہوں، کام کیسے چلے. دفاتر کا معاملہ ہے اور بھی معاملات ہیں.
تو ہم نے یہ اس لیے سہولت رکھی تھی کہ بھائی چلو اگر 1 لاکھ ممبر ہو گئے 1.5 لاکھ ممبر ہو گئے تو کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا کہ بھائی 2-2.5 لاکھ روپے کراچی شہر کے لیے، اس میں چلو مرکز کا بھی حصہ ہے اس پیسے میں، صوبے کا بھی حصہ تھوڑا بہت دیا جائے